السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، میں آپ سے عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیاں، اس کے بارے میں آپ سے ہم لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 8 ہے۔ نماز کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے درمیان میں ہم کو غلط معلوم ہے، جبکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آدمی نماز میں نیت کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہیں کی جائے گی تب تک نماز نہیں ہوگی۔ جیسے میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے قبلے کی طرف بنا منہ فلاں، اگر کوئی یہ سمجھ کر کے کہ جب تک زبان سے نہیں کہیں گے نماز نہیں ہوگی، یہ ایک دم غلط مسئلہ ہے۔ حدیث میں کوئی بھی ایسا ذکر نہیں ہے کہ آدمی زبان سے نیت کرے، کر لیتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچپن سے ہم لوگوں کو ایک بات غلط سکھائی گئی جو بہت بڑی غلطی ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں زبان سے تو فرض نماز جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور جب سنت کی نیت باندھتے ہیں تو بولتے ہیں 4 رکعت سنت واسطے رسول اللہ کے۔ نماز یا عبادت صرف کس کی ہوتی ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کو سکھایا گیا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ واسطے رسول اللہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جو نماز ہے وہ صرف کس کے لیے ہے؟ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دوسری بات کہی جاتی ہے یہ اس سے بڑی غلطی ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں یہ سب مکتب کی غلطیاں ہیں۔ جب ہم ثنا بچوں کو سکھاتے ہیں تو بچہ جب بولتے ہیں مجھ سے ثنا پڑھو، وہ کہتا ہے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، حالانکہ ثنا جو لفظ ہے وہ سبحانک اللہم میں شامل نہیں ہے۔ آپ نماز میں جو اس کو شروع کر رہے ہیں اور نماز میں بھی وہی کہہ رہے ہیں ثنا سبحانک اللہم، یہ غلط ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز میں پینٹ یا پائجامے کو فولڈ کر دیا گیا، موڑ دیا گیا تو آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ایک دم غلط ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ پائجامہ اس کا لمبا ہے، نہیں لمبا پہننا چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے اس کو موڑ لیا تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، یہ بات ایک دم غلط ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کہنی نماز میں کھل گئی تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ نماز میں جو سطر ہے جس کا ڈھانکنا لازم ہے، وہ چیز جب کھلتی ہے تب سوال اٹھتا ہے، لیکن کہنی جو ہے وہ مرد کی سطر میں نہیں ہے، لہذا کہنی کھلنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسی طریقے سے کپڑے کے بارے میں ایک بات اور بھی ہے، ہمارے علاقے میں نہیں ہے لیکن ہے، کہ اگر کوئی آدمی ایسا کپڑا پہنا ہے جس میں 2 کمر بند ہیں، مثال طور پر پائجامہ ہے، پائجامے میں کمر بند ہے، پائجامے کے نیچے جو جانگیا پہنا ہے اس میں بھی کمر بند ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر 2 کمر بند ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہے، کل ایک مسئلہ بھول گیا تھا، بعض ملکوں میں ایسا ہے، خاص کر پاکستان اور افغانستان کے بعض علاقوں میں، کہ اگر آپ نے استنجا کیا، چھوٹا استنجا، پیشاب کیا، تو بھی لازم ہے کہ دونوں مقام کو دھلیں گے تبھی آپ کا استنجا مکمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی بھی پیشاب گھر کھلا نہیں ہوگا، یعنی پیچھے سے جیسے ہم لوگوں کے یہاں کھلا رہتا ہے، حالانکہ جو کھلا رکھا جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جہاں بھی کھلا پیشاب گھر ہے وہاں پر بے ستری ہوتی ہے، پیشاب کرنے پینٹ پہننے جو پہنے رہتے ہیں ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ پیشاب کھلا گھر ہونا ہی نہیں چاہیے، ہر حال میں سطر کا انتظام ہونا چاہیے،
لیکن ان لوگوں نے اس مسئلے کو غلط بیان کیا کہ جب تک دونوں مقام کو نہیں دھلا جائے گا تب تک جو ہے وہ پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح ابھی نماز میں کپڑے کے بارے میں ایک بات اور، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا ایسا پہنا گیا ہے کہ جس میں میانی نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے، حالانکہ لنگی میں کوئی میانی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس لباس میں رہتے تھے؟ لنگی اور چادر۔ زیادہ تر آپ کا لباس جو ہے ایک چادر اوپر ہوتی تھی اور ایک لنگی ہوتی تھی، کرتا بھی پہنتے تھے، پائجامہ خریدا ہے، امید ہے کہ پہنا ہوگا، لیکن لنگی میں تو میانی ہوتی ہی نہیں ہے، اور مشہور کر دیا ہے کہ جو ہے وہ بغیر میانی کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں کہتا رہا، عورت صرف ساڑی پہنے ہوئے ہے اور لہنگا پہنے ہوئے ہے کیونکہ اس میں بھی میانی نہیں ہوتی، لہذا نماز نہیں ہوتی ہے، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ بات سمجھے؟ اچھا، نماز کے بارے میں عورتوں میں بھی یہ بات مشہور ہے اور مردوں میں بھی مشہور ہے کہ جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو مصلی اگر پڑا ہوا ہے تو اس کے کونے کو موڑنا لازم سمجھتے ہیں۔ جیسے اڑ گئے نماز پڑھ کر کے تو کونے کو کیا کریں گے؟ موڑ دیں گے تھوڑا سے، اور وجہ جو بتاتے ہیں وہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ شیطان نماز پڑھے گا اگر ہم مصلی چھوڑ دیے۔ سوال یہ ہے کہ ایک سجدہ تو کیا نہیں شیطان، تب تو شیطان بن گیا، وہ پوری 4 رکعت تو کہاں پڑھتا بھائی؟ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مصلی بچھا دیا جائے گا تو شیطان حضرت نماز پڑھنے کے لیے، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں مصلی بچھا دو یار، پڑھ لے نماز کم سے کم۔ ایک سجدہ کیا نہیں، آپ اس کو 4 رکعت نماز پڑھوا رہے ہیں۔ یہ سب باتیں آتی کیسے ہیں وہ آپ کو بتاتے تھے ایک جملے میں۔ اب جیسے جا نماز کا بچھا رہنا اچھا نہیں ہے، گندی ہوگی۔ اب وہ نانی دادی نے کہا ہوگا بچی سے کہ بیٹا جا نماز اٹھا لو، نہیں سنا ہوگا اس نے، تو انہوں نے اس کو جوڑا کس سے؟ اسلام سے، کہ بیٹا اگر ایسا تم کرو گی نا، نہیں اٹھاؤ گی تو شیطان۔ اب وہ بھاگ کر کے کیا کرے گی؟ نواسی پوتی بیٹی اٹھائے گی، کیونکہ اب اس کو آپ نے ایک ایسی بات بتا دیا کہ وہ گھبرا گئی۔ ایسی بہت سی چیزیں کہ جو ہمارے جو پوروج ہیں، جو بڑے ہیں، ان لوگوں نے مسائل میں دلیل نہیں دے پائے، اور دلیل نہ دینے کی وجہ سے کیا کیا انہوں نے؟ سب کا رشتہ کس سے جوڑا؟ اسلام سے جوڑتے چلے گئے۔ اسلام نے ایسا ہے، اسلام نے ایسا ہے، اسلام نے ایسا ہے، یہ غلط فہمیاں ہوئیں۔ اسی طریقے سے گاؤں میں، خیر اب تو لائٹ ہو گئی، پہلے یہ بات مشہور تھی کہ اندھیرے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، حالانکہ غلط بات ہے۔ اگر ایک آدمی کو قبلہ معلوم ہے کہ یہ قبلہ ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اندھیرا کوئی وجہ نہیں ہے نماز نہ پڑھنے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حبیب مصطفیٰ ہمارے حجرے میں، بخاری کی روایت ہے کہ ہمارے حجرے میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، میں ایسا لیٹی رہتی تھی کہ جہاں وہ سجدہ کرتے تھے میرا پیر وہیں رہتا تھا، جب سجدہ کرتے تو پیر ہٹا دیتے، اور اس میں آگے لکھا ہے کہ ان دنوں میں چراغ نہیں ہوتا تھا، تو اندھیرے میں نماز پڑھی گئی، حدیث موجود ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی، یہ ایک الگ بات ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، ان سب سے بچنے کے لیے، لیکن یہ کہ اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی ہے، یہ بات ایک دم غلط ہے۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک مرد نماز نہیں پڑھ لیتے ہیں تب تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مثال کے طور پر خاص کر جمعہ کے دن، جمعہ میں اگر اذان ہو گئی ہے اس کا مطلب ظہر کا وقت ہو گیا، تو اور جب تک مرد لوگوں کی نماز مسجد میں ختم نہیں ہوگی تب تک عورتیں اپنی نماز نہیں پڑھے گی، ایک دم غلط بات ہے۔ جب کسی بھی نماز کا وقت ہو گیا، اذان بھی نہ ہو، کل بھی بتایا تھا مسئلہ کہ اذان بھی نہ ہو، اگر وقت ہو گیا تو چاہے مرد نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، چاہے عورت نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ جواز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ مشہور ہے، ہم کو بچپن میں یاد ہے، یہاں پر جو ہے وہ ایوب نانا مرحوم ہوا کرتے تھے، تو وہ بھی کبھی کبھی نماز پڑھاتے تھے، امام تو متعین ہی نہیں تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ جیسے
2 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता था, 2 ही आदमी 3 आदमी रहते थे। तो अब इमाम साहब के बगल में एक आदमी खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। वो इत्तेफाक से एक मरतबा मैं ही अकेला था। तो उन्होंने कहा कि जब नमाज जब खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि देखो, जब आगे इमाम बढ़ेगा तो अंगूठे को घसीटते हुए जाना चाहिए। किसको? अंगूठा घसीटते हुए जाना चाहिए। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि नहीं, अगर दाहिना अंगूठा अपनी जगह से हट गया जमीन से तो नमाज नहीं होती है। आज भी ये बात मशहूर है। अभी मैं जगह गया था तो वहां भी ये बात एक साहब बयान करने लगे कि मौलाना साहब कहते हैं कि दाहिना अंगूठा ऐसा रहना चाहिए जैसे कील गड़ी है। एकदम गलत बात है। एक आदमी को नमाज में नहीं ये सब हरकत करनी चाहिए, लेकिन अगर दाहिना अंगूठा अपनी जगह पे हिल गया तो नमाज चली गई, नमाज फासिद हो गई। इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये बात गलत मशहूर है। इसी तरीके से लोग ये समझते हैं कि अगर इशा की नमाज एक आदमी ने नहीं पढ़ी और मगरिब के बाद सो गया, अब उसकी आंख 10 बजे खुली, 1 घंटा 1.5 घंटा सोता रहा, उसके बाद आंख खुली, तो अब वो कहते हैं कि तुम्हारी नमाज कदा हो गई। हर हाल में तुम अब जो नमाज इशा की पढ़ोगे, कदा की क्या करोगे? नियत करोगे। हालांकि ऐसा एकदम नहीं है, गलत बात है। जब तक फजर का वक्त शुरू नहीं होता तब तक इशा की नमाज भी पढ़ी जा सकती है। ज्यादा ये है कि ताखीर की गई मकरूह हो जाएगा, लेकिन नमाज का वक्त आखिर तक रहता है। ये बात गलत मशहूर है कि सो गए तो अब कदा हो गई, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से बाद लोग ये समझते हैं कि सुन्नत नमाज अगर पढ़ी, हम लोगों के इलाके में नहीं है लेकिन बाद इलाकों में यह है कि सुन्नत नमाज आपने पढ़ी और फर्द नमाज में अभी 5 मिनट 8 मिनट बाकी है, तो दरमियान में बात नहीं कर सकते। आप कोई भी बात नहीं कर सकते। हालांकि एकदम गलत है, बात की जा सकती है। नमाज जब खत्म हो गई तो बात की जा सकती है। इसी तरीके से बाद लोग ये समझते हैं कि अगर एक आदमी ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी तो तहज्जुद की नमाज और फजर के दरमियान में ये बंदा जो है वो अगर सो गया ना तो फिर फजर की नमाज नहीं होगी उसकी। एकदम गलत बात है। नमाज तहज्जुद पढ़ा, एक आदमी 2 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ लिया, 1 घंटा सो गया, 2 घंटा सो गया, फिर 4:30 बजे उठ करके उसने फजर की नमाज अपने वक्त पर पढ़ लिया, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से जब लोग सलाम फेरते हैं तो समझते हैं पूरे बदन को घुमाना जरूरी है। आप देखें सलाम फेरने में दाहिनी तरफ आपने सलाम फेरी, गर्दन आप घुमा दें, पूरा ऐसे बॉडी घुमाएंगे और पीछे तक समझते हैं घुमाना जरूरी है। हालांकि एकदम गलत है। दाहिनी तरफ गर्दन घूम जाए, बाईं तरफ घूम जाए काफी है। जैसे अजान में जिस तरीके से अजान मुअज्जिन देता है और दाहिने बाईं तरफ जितना घुमा देता है उतना काफी है, लेकिन पूरे बदन को ढीला करके और पूरे दोनों तरफ जो है वो घुमाना, ये जो है वो साबित नहीं है, सही नहीं है। इसी तरीके से औरतें ये समझती हैं कि तरावीह की नमाज जो है ना वो सिर्फ मर्दों पर फर्ज है, मर्दों के लिए है तरावीह की नमाज और औरतों के लिए नहीं है। लिहाजा औरतें कभी पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, कभी आधी पढ़ी, कभी तिहाई पढ़ी, ऐसा करके करती। हालांकि एकदम गलत बात है। जिस तरीके से मर्द के लिए सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, ऐसे ही औरतों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। वो चाहे घर में पढ़ें या कहीं मस्जिद में इत्माम हो रहा है तो वहां पढ़ें, लेकिन ये गलत फहमी है कि हमारे ऊपर जो है वो तरावीह की नमाज नहीं है। इसी तरीके से तरावीह में बड़े शहरों में ऐसा हो रहा है और बहुत गलत हो रहा है। लोग ये समझते हैं कि अगर हमने कुरान करीम एक मरतबा रमजान में सुन लिया, अब क्या करते हैं हाफिजों को लेकर के 3 दिन में या 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन ज्यादा से ज्यादा में कुरान करीम को खत्म कर लेते हैं। अब उसके बाद तरावीह नहीं पढ़ते, इशा की नमाज पढ़ेंगे, खत्म। क्यों? वो समझते हैं कि कुरान करीम खत्म हो गया, लिहाजा अब
تراویح ہمارے اوپر سے معاف ہو گئی. بھائی تراویح جب گاؤں وغیرہ میں پہلے حافظ نہیں ہوتے تھے تو قرآن ہوتا ہی نہیں تھا. ہم لوگوں کے بچپن میں قرآن کریم بہت بعد میں یہاں شروع ہوا, ورنہ سب علم تلا سے پڑھ لیا جاتا تھا. تو تراویح الگ چیز ہے, قرآن کریم کا ختم ہونا الگ چیز ہے. ان دونوں کا آپس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر قرآن ختم کر لیا آپ نے تراویح میں تو تراویح آپ کے اوپر سے معاف ہے, یہ غلط بات ہے. اسی طریقے سے مغرب کے وقت کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ کے اندر سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھی تو ٹھیک ہے, اس کے بعد مغرب کا وقت کیا ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں ہر نماز میں, ایک جملہ بول رہا ہوں غور سے سنیں, ہر نماز کا ایک افضل وقت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ افضل وقت ہوتا ہے. اس ایک نماز کا ایک جائز وقت ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے کہ اس نماز کا ایک مکروہ وقت ہوتا ہے. لیکن مغرب کے بارے میں افضل یہی ہے کہ سورج ڈوبنے کے جتنی جلدی ہو سکے مغرب کی نماز پڑھی جائے. لیکن یہ کہ 15 منٹ کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ایک دم غلط بات ہے. جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا تب تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے. اور عموماً اس علاقے میں, یعنی یہ علاقہ جو ایشیا کا علاقہ ہے, بنگلہ دیش ہے, پاکستان ہے, بھوٹان ہے, یہ پورا علاقہ بھارت ہے, اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو سورج ڈوبنے کا ٹائم ہوگا, جیسے 6 بجے سورج ڈوب رہا ہے مثال کے طور پر, تو 1 گھنٹہ 22 سے 25 منٹ کے بعد ہی عشاء کا وقت شروع ہوگا. عموماً ایسا ہوگا. لیکن 15 منٹ کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے, یہ بات ایک دم غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مغرب کی نماز کو آپ کیا کریں, لیٹ کریں, پڑھنا افضل وہی ہے, لیکن نماز کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 آیت سے اگر کم پڑھی نماز میں, 3 آیت سے کم آپ نے پڑھا تو نماز نہیں ہوگی. ایک آیت ہی, ایک آدمی مثال کے اوپر آیت الکرسی ہے, ایک ہی آیت ہے, ایک آدمی نے آیت الکرسی پڑھ دیا 1 رکعت میں اور رکوع کر لیا. وہ جو 3 کی قید ہے وہ چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں اگر ہیں, اس سے کم کوئی پڑھے گا تب نماز کے بارے میں سوال ہوگا. لیکن یہ کہ کوئی بھی آیت پڑھو, اب آیت الکرسی جیسی لمبی تو بھی 3 پڑھو, یہ مسئلہ غلط مشہور ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی بھی نماز اب نہیں پڑھی جا سکتی. ایسا نہیں ہے, نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی. مثال کے طور پر آپ کی زندگی کی کوئی نماز چھوٹی ہے, آپ نے فجر کی نماز پڑھ لیا, یا یہ فجر کی نماز پڑھا, اور سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں, آپ نے فجر کی نماز پڑھی, اچانک یاد آیا کہ آج میں نے عشاء نہیں پڑھی تھی. اب یاد آیا, کب یاد آیا؟ فجر کی نماز فرض پڑھ لینے کے بعد کھٹ عشاء پڑھ لیجیے. آپ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک, عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک فرض نماز پڑھنا منع نہیں ہے. فرض نماز آپ کسی وقت پڑھ سکتے ہیں سوائے 2 وقت کو چھوڑ کر, سورج نکلتے وقت, سورج ڈوبتے وقت, تیسرا اور زوال کے وقت. بقیہ کسی وقت میں فرض نماز پڑھنا منع نہیں ہے. نفل نماز, سنت نماز کے بارے میں کہا گیا ہے. لہذا یہ جو مسئلہ ہے, یہ مسئلہ جو لوگوں نے جان رکھا ہے, یہ غلط جان رکھا ہے. اسی طرح ایک بات مشہور کی جاتی ہے, اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو زیادہ کی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ پوری زندگی میں آپ کی اگر نماز چھوٹی ہے اور آپ جمعہ کے رمضان کے آخری جمعہ میں آپ 4 رکعت ایک ترتیب سے پڑھ لیں تو پوری زندگی کی نماز کی قضا ہو جائے گی. ایک دم جھوٹی بات ہے, ایک دم غلط بات مشہور کی گئی. کوئی بھی قضا نماز اس طریقے سے, پہلی بات تو یہ بھی آپ کو بتا دیں, جس نماز میں کوئی بھی آدمی یہ بات کہے کہ اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ, اتنی مرتبہ جو ہے وہ لیلۃ القدر پڑھو, اتنی مرتبہ قل اللہ پڑھو, سمجھ لو یہ حدیث صحیح نہیں ہے. نماز میں گنتی مقصد نہیں ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری, کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز گنتی کے لیے نہیں ہے کہ 50 مرتبہ پڑھو, 20 مرتبہ پڑھو, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے.
لہذا یہ بات جو مشہور کی گئی غلط ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ کے بارے میں پورے بھارت میں ایک غلط فہمی ہے۔ اچھا، یہ جتنے مسئلے بیان کر رہا ہوں یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ نہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ یہ غلط فہمیاں ہیں۔ جیسے ہی امام صاحب نماز جنازہ میں اللہ اکبر کہتے ہیں، سب آسمان کی طرف کیا کرتے ہیں؟ آنکھ اٹھاتے ہیں۔ ایک دم غلط ہے، صراحتاً مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ ان کی آنکھیں نکال لوں۔ ایسا شیطان نے اس مسئلے میں ہمارے اوپر حملہ کیا ہے کہ پورا بھارت اس کی ہے لپیٹ میں۔ میں تو کہیں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں تو پہلے اس مسئلے کو کیا کرتا ہوں؟ بیان کرتا ہوں کہ یہ قطعی نہیں کرنا، جیسے اللہ اکبر کہیں گے ایسے اٹھائیں گے آپ، ایک دم غلط مسئلہ ہے، اس کی شرعی لحاظ سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے، کیونکہ وقت ہو گیا ہے۔ ابھی نماز کے بارے میں کچھ باتیں بتانا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔